ہمارا ایموشن ہے جس کو میں نے کنگ ایموشن کہا ہے وہ ہے لو, جو آپ کا سب کا فیوریٹ ایموشن ہے, کیونکہ اس ایج میں زیادہ ڈومیننٹ ہوتا ہے. بڑی عمر میں بندہ جو سا وہ رہا اس کو ڈیسنٹ وے اختیار کر لیتا ہے. تنگ آ گئے اس سے, نہیں یار اس کا حل بتا دیتے ہیں آپ کو بڑا زبردست. یہ بھی غصے سے تنگ آ کے غصہ کھانے لگ پڑا. لیں جی, یہ ہمارا دوسرا ایموشن ہے جو دنیا کے اندر دیکھا گیا ہے, دنیا کی تاریخ گواہ ہے. میں ایک کتاب کا جملہ کوٹ کرنے لگا ہوں. ایک پرسن نے 28 سال ریسرچ کی, 28 سال کی ریسرچ کے بعد اس نے کتاب لکھی. یہ آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے جی, آپ نے اس کتاب کو پڑھنا ہے. کتاب کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ. اس کی ابھی تک جو ان سا وہ تقریباً 1.25 کروڑ کاپی بک چکی ہے اور دنیا کی 46 لینگویجز میں یہ ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے. تھنک اینڈ گرو رچ, یہ دنیا کی پہلی کتاب تھی جس نے کامیابی کی سائنس بتائی. تھنک اینڈ گرو رچ. رائٹر کا نیم ہے نیپولین ہلز. اور یہ 28 سال کی ریسرچ اس نے کی, 208 صفحوں کی یہ کتاب. یہ بتاتی ہے کہ لوگ کامیاب کیوں ہوتے ہیں اور ناکام کیوں ہوتے ہیں. اس میں ایک چیپٹر ہے, اس چیپٹر کا نام ہے سیکس ٹرانسمیولیشن کے نام سے, ایموشنل مینجمنٹ. وہ اس میں ایک جملہ لکھتا ہے بڑا شاندار. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے 2000 سال کی بایوگرافی, آٹوبایوگرافیز نکال کے دیکھی ہیں. ریسرچر کہہ رہا ہے, اور میں نے جتنے بھی ایریاز میں سکسیسفل لوگ دیکھے ہیں ان کے پیچھے جو ایلیمنٹ انہیں سکسیسفل بناتا ہے وہ لو کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. آپ صاحب نے فوراً سر پکڑ ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ یار یہ اتنا کنسٹرکٹیو. وہ کہتا ہے ماں سوائے رسول پیغمبر چھوڑ کے, کیونکہ وہ تو خدا کی سلیکشن میں ہے. وہ کہہ رہا ہے کوئی کریٹر لے لو, کوئی انوینٹر لے لو, کوئی میوزیشین لے لو, کوئی سائنٹسٹ لے لو, کوئی بڑا جو سا تھنک ٹینک لے لو, بڑا شاعر لے لو, کوئی بڑا مفکر لے لو, پیچھے عشق مجازی ہوگا. اچھا اب اس کا قطعی مطلب نہیں میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ کر لینا ہے, سمجھنا ہے بھائی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دنیا میں بڑے لوگوں کو وہ سمجھ آتی ہے جو ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے. جو کہہ رہا ہوتا ہے بندہ وہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی, ان کے دماغ میں پیچھے سے کچھ اور چل رہا ہوتا ہے, وہ اس کو بڑا کرتے کرتے باہوبلا بنا لیتے ہیں. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے جس میں نے آپ کو ایک علیحدہ کسی دن لیکچر دینا ہے. اوکے اور ناٹ, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کی پرسیپشن کے پرابلمز ہوتے ہیں, بنے بنائے پرسیپشن چلاتے ہیں, 5-6 ہوتے ہیں گٹیا سے. اچھا اب حضور والا یہ لو ایموشن جون سا ہے, یہ لو ایموشن جون سا یہ کمال ایموشن ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلانا صوفی عشق مجازی میں تھا, عشق حقیقی کی طرف چلا گیا. آپ نے یہ بھی بڑا کامن سنا ہوگا, اگر آپ نے ممتاز مفتی کو پڑھا ہے, آپ نے بانو آپا کو پڑھا ہے, شفاق احمد کو پڑھا ہے, واصف علی واصف کو پڑھا ہے, لوکل لٹریچر کو پڑھا ہے, اس میں ہمیں کئی جگہ یہ ملتا ہے کہ عشق مجازی عشق حقیقی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. یہ ریئلٹی ہے. کیسے ہو جاتا ہے جی؟ یہ واحد ایموشن ہے جی لو کا, جو انسان کو انسانیت کے معراج پہ لے کے جاتا ہے. یہ واحد ایموشن ہے, ذرا سنیے گا, جو انسان کو فوکس سکھاتا ہے. سلمہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سلمہ سے پہلے دنیا تھی, پینو بھی تھی, یہ بھی تھی, وہ بھی تھی, فلانا تھا. لیکن جیسے ہی سلمہ آئی, سلمہ از اے کریکٹر ایکس از اکول ٹو 3 سپوز کیا نا میں نے. ریکارڈنگ پہ کوئی سلمہ مائنڈ نہ کر جائے, نیٹ پہ جائے تو جناب سلمہ کا کمپلین آ جائے, قاسم صاحب میرا نام کیوں لیا آپ نے. تو وہ جو اتنا ڈائیورسٹی تھی, اتنا ڈسٹریکٹ مائنڈ تھا, یہ بھی ہے, 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 اور وہ بنا ہوا ہے. یہ دل میں کس کو دوں, وہ جناب فل جینگو بنا ہوا ہے. لیکن ایک دم ایک بندہ آیا, ساری زندگی کی ایموشنز, سارے کریڈٹ اس کے لیے, ساری چیزیں اس کے لیے, پاکٹ منی اکٹھا کرنا اس کے لیے, باتیں اس کی, خیال اس کے, خواب اس کے, اور گانے چل رہے ہیں لتا منگیشکر کے دماغ میں وہ چل رہی ہے کہ نہیں ہے. ساری دنیا کہتی ہے ہم ایک طرف ہیں, بندہ کہتا ہے میں کلا ایک طرف ہوں. ابا کہنا میں نہیں ہون دینا, بندہ ابے دے کے کھڑا ہو جاتا, بھائی تسی کس طرح نہیں گل کر دو, سب تو بڑا کام ہے جڑا میں زندگی چ کرنا. جب محمد بن قاسم نے سندھ پتہ کیتا سی تو میں سلمان ویاہ نہیں کر سکتا. اب نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو لو ایموشن ہے یہ اتنا بھیانک ہے کہ آپ پھانسی والے دیکھ لیں جا کے, آج کے اخبار میں, کل کے اخبار میں, پچھلے دن کسی اخبار میں, آپ کو روز کے اخبار میں خبر مل جاتی ہے کہ محبت نہ ملنے کی وجہ سے دونوں نے پھانسی لے لی, یا زہر کھا لیا, یا کرنٹ کھمبے پہ چڑھ, لڑکی کے لیے چلنا بڑا مشکل ہے کھمبے پہ, لیکن کوئی چڑھ کے کرنٹ مار لیا اپنا, بندہ مار گیا. تو پتہ لگا یہ اتنا طاقتور ایموشن ہے, یہ بندے کو مرنے تک لے جاتا ہے کہ نہیں ہے. یہ اتنا طاقتور ایموشن ہے, یہ بندے میں ایسا خلا پیدا کر دیتا ہے, جو خلا دنیا جہان کی آسانیاں آ جائیں لیکن بندہ جو ان سا کہتا ہے جی میں مر گیا. یہ ایسا خوفناک ہے ایموشن کہ ایک میں بوبا ہوتی ہے, اس سے بندہ 9ویں بچے کو جنم دے رہا ہوتا ہے,
نواں بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن ساتھ وہ بھی مر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تاج محل بناتا ہے, آخری سانس تک تاج محل کو دیکھتے دیکھتے آخرکار بندہ فوت ہو جاتا ہے. ایسا عجیب موشن ہے. آپ نے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو فقیر ہوتے اسی موشن کی وجہ سے دیکھا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ حیران ہو جائیں گے. لو ایموشن کے پیچھے بندہ غرق ہو گیا. بڑے بڑے سیٹھ جو ان سے ہیں, بڑے بڑے امیر لوگ, اپنی ساری جاگیریں انہوں نے لٹا دی. کس کے لیے؟ لو کے لیے. یعنی یہ تب سے ہے جب سے آدم ہے کہ نہیں ہے جی. مائتھولوجیز میں ہے جو میں نے سنا پڑھا ہے کہ آدم کو سب سے زیادہ تنہائی مارتی تھی. میں اکیلا فیل کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے اتنے نارمل ہے, اگر آدم کے لیے نارمل ہے تو ہمارے لیے بھی نارمل ہے. لو ایموشنز, لونلینس, فیلنگ میں اکیلا ہوں, کوئی اور ہونا چاہیے جس کا میں دماغ کھاؤں, جس کا میں سر کھاؤں, جس کو میں بتا سکوں کہ میں کتنا شاہکار ہوں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا نام حافظ عبدالرحمان ہے. کوئی تو ہو جس کو میں بتاؤں تو کوئی تو ہو جس کے سامنے میں کلا بازیاں لگا کے دکھاؤں, اس کو پتہ لگے کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے, اصل ٹیلنٹ میرا کیا ہے. تو اب یاد رکھیے گا, انسان اپنی اس آئیڈینٹی اور اس اظہار کے لیے ایک بندہ انسان ڈھونڈ لیتا ہے جی. لو ایموشن برج, درمیان میں کوئی فزیکل بانڈنگ نہیں ہے, اسپرچل بانڈنگ فیل ہونے لگ پڑتی ہے, ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ جانے کا. کسی نے بڑی شاندار بات یہ کہی ہے, شاید سچ ہے کہ جھوٹ ہے, کہ آئنسٹائن سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی, بڑی ایک شاندار تھیوری دی ہے, اس کو آسان لفظوں میں ذرا سمجھا دیں. اس نے کہا جی بڑے آسان لفظوں میں یہ ہے کہ انسان اگر کسی خوبصورت لڑکی کے پاس پورا دن بیٹھا رہے جس سے اسے محبت ہے, تو شام کو پوچھا جائے کتنا وقت گزرا ہے, کہتا ابھی ایک لمحہ ہی تو گزرا ہے. اور اگر اس کو توے پہ بٹھا دیا جائے گرم, تو ایک سیکنڈ کے بعد وہ کہے گا صدی گزر گئی ہے. اس نے کہا یہی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہتے ہوئے ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتا ہے. انسان کہتا ہے یار یا میں ہوں یا یہ ہے. پوری کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں, یا میں یا یہ. ایک لیول یہ آتا ہے بندہ میں بھی ختم کر دیتا ہے, کہتا ہے یہی. آپ کو بڑی کم ایسی موویز ملتی ہیں انڈین یا گوروں کی, لوکل تو ہے ہی کوئی نہیں, جس میں بتایا گیا ہے کہ لو نہ ملنے کی وجہ سے بندہ بڑا انسان بنا ہے. بہت کم ملتی ہیں, بہت تھوڑی سی, آٹے میں نمک, کہ ایک سنگر بڑا سنگر اس وجہ سے بنا کہ اس کو محبت نہیں ملی. ایک لیڈر بڑا لیڈر اس لیے بنا کہ اس کی سب سے چہیتی وائف رتی جونسی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. ہمیں یہ نہیں پڑھایا جاتا, ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ جناب کو کتنی محبت تھی. آپ یاد رکھیے گا لو کا جو ایلیمنٹ ہے, لو کا ایموشن, اس کا سب سے بڑا سائن یہ انسان تین چیزیں دینے لگ پڑتا ہے. کون سی؟ اپنی تین چیزیں. 1 ٹائم, نمبر 2 اٹینشن, نمبر 3 قربانی, سیکریفائس. لو کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا جی. آپ کو کبھی لو ہے, اگر تین چیزیں آپ دے رہے ہیں آپ کو لو ہے. رتی کی اور جناح کی لو سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے, محبت سٹارٹ ہوتی ہے. جناح کے پاس ٹائم تھا, جناح اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے ان کی طرف جایا کرتے تھے, کیونکہ رتی کے والد جو ان سے تھے وہ جناح کے بڑے اچھے فرینڈ تھے. ہمیں یہ چیزیں پڑھنی چاہیے. خدا کے لیے اپنے ہیروز کو تھوڑا سا پڑھو, تمہیں پتہ لگے گا. ہم لوگ ہمیشہ پاکستان بننے کو پڑھتے ہیں, ہم کسی عظیم شخصیت کو بننے کو کیوں نہیں پڑھتے. دی ٹاپک از لوگ بڑا انسان بنتے کیسے, یہ بھی تو سوچو نا یار. کبھی اس ٹاپک کو بھی ٹچ کرو نا جی, کہ پرسنالٹی میکنگ کیسے ہوتی ہے. لے جی, وہ محبت ہو گئی. آپ نے وہ ڈرامہ دیکھا ہوگا, موویز دیکھی ہوں گی جناح کی لائف پہ, کہ جج نے فیصلہ کیا, ابھی عمر 16 سال ہے, 2 سال بعد شادی ہوگی. 2 سال بعد شادی ہوئی. دنیا میں محبت کے ایموشن کو ڈیڈ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے, اس کو گیپ دے دیں. اگر کنیکشن ختم ہو جائے نا, تو یہ آہستہ آہستہ ایموشن مرتا نہیں ہے, یہ سو جاتا جب تک اگلا بندہ نہیں آتا, نیو ایڈیشن نہیں ہوتا. یہ پھر ایکٹیو ہو جاتا ہے. یہ واحد باہوبلی جو اندر پڑا ہوتا ہے, اس نے ری ایکٹیو ہونا ہوتا ہے. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کتنی بار ہوتا تو لیکن یہ انٹرسٹنگ ہے کہ یہ سلیپ ہونے لگ پڑتا ہے. میرے پاس کوئی بھی لڑکی یا لڑکا آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں جان چھڑانا چاہتا ہوں, میں تعلق توڑنا چاہتا ہوں, لیکن میرے سے ٹوٹ نہیں رہا. میں کہتا ہوں یار ایک چلا کاٹ لو. کیا جی؟ میں کہتا ہوں یار صرف تم 38 ڈیز کنیکشن نہیں رکھنا تم نے. کہتا جی ایک دن نہیں رکھا جاتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بس یہی چلا ہے. 38 ڈیز کے بعد اس ایموشن نے شکل بدل لینی ہوتی ہے. ایموشن جو ان سا ہے یہ فریج میں چلا جاتا ہے, فریزر میں, ڈیپ فریزر میں. ڈیڈ نہیں ہوتا, یہ ڈیپ فریزر میں چلا جاتا ہے. 38 ڈیز میں کمال یہ ہے کہ آپ کنیکشن نہ رکھیں. بڑا مشکل کام ہے کہ میسج کا رپلائی کوئی نہیں ہے, رابطہ کوئی نہیں ہے, آمنے سامنے کوئی نہیں ہے. چاہتے نہ چاہتے اس کے گلی کے کتوں سے اس کا نہیں پوچھنا آپ نے. انسان پوچھتا ہے نا جی. آپ جب بھی اٹینشن نکالتے ہیں, ذرا دھیان سے دیکھیے گا, میں نے اپنے کسی ڈبے میں باندھ دوں, میں نے سر باہر نکالا, میں نے بازو باہر نکالے موویز کے سٹائل سے, اور میں نے اس کے بعد اپنی ٹانگ بھی باہر نکالی, پھر دوسری نکالی, میں باہر آ گیا. آپ 3 چیزیں باہر نکالتے ہیں ایموشن. نمبر 1 ٹائم, نمبر 2
attention. Number 3, sacrifice बंद कर दें, आपके इमोशन आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाएगा. That mean डीप फ्रीजर में जाना शुरू हो जाएगा. हमें पता ही नहीं होता कि ये इमोशन जोन सा इसकी भी लाइफ है, इस इमोशन की भी क्या है जी, लाइफ है. ये दुनिया का कोई बंदा होल्ड नहीं कर सकता. ये ना मिले, डीप फ्रीजर में ना जाए तो बंदे को पागल कर देता है. लेकिन इस इमोशन को कोई होल्ड नहीं कर सकता. मैं सबूत देने लगा हूं आपको. जितनों की लव मैरिज होती है, लव मैरिज के बाद क्या होता है आप जानते हैं? एग्जैक्ट साल के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है. लोग सारे ताने मारते हैं, यार तुमने इतनी फाइट करके, कहां यूनिवर्सिटी से तुम इकट्ठे पढ़ रहे हो, टीचर तुम्हें लहदा किया करते थे, क्लास तुम्हें ताने मारती थी, अम्मी मानती नहीं थी, इसका मामू के घर रिश्ता हुआ था, वो टूटा, करते कराते आखिरकार पूरा फिल्मी सीन चढ़ा, एंड टाइम पे अब्बा जी भी लड़ पड़े शादी पे, और फिर भी शादी हो गई. लेकिन यार शर्म करो, 1.5 साल बाद तुम इतनी लड़ाई कर रहे हो. वो कहते हैं लड़ाई इसलिए कर रहे हैं लव फील नहीं होता. क्यों नहीं होता? उन्हें किसी ने हकीकत बताई नहीं थी. ये 18 माह से ज्यादा इसकी लाइफ ही नहीं होती. 18 months ओनली. आप इसको होल्ड नहीं कर सकते. इस इमोशन को ये होल्ड किया है, ये रेत की तरह निकलेगा, ये डीप फ्रीजर में चला जाएगा. इसका सिर्फ एक ही तरीका है काम में लाने का, इसको भी काम पे लगा दो. कैसे? जिंदगी में कोई टारगेट, कोई चीज ढूंढो, अपना आप पूरी अटेंशन, पूरा फोकस जो लव से सीखा था उस पर लगाओ. हमारी सक्सेस में सबसे ज्यादा जो कमी होती है वो फोकस की कमी होती है. हम कहते हैं हम किताब खोलते हैं, सर कुछ और याद आ जाता है. लव वाले बंदे के साथ ऐसे नहीं होता. वो अपने लव की इमोशन को उठाता है, किताब पे लगाता है पूरा फोकस. दुनिया इधर से इधर हो जाती है, वो किताब पढ़ रहा होता है. वजह क्या है? जो उसकी कोचिंग और नर्सरी और प्री नर्सरी उसकी लव से हुई है ना, वो जिंदगी में जगह जगह काम आएगी. मिट्टी में हाथ डालेगा, सोना हो जाएगी. लोग कहेंगे यार कमाल है. वजह क्या है? उसको जिंदगी में 3 मैजिक मिल गए. एक फोकस का मैजिक, कहां से आया? लव से. दूसरा रोने का मैजिक. ये कमाल है जी. जो बंदा बंदे के लिए रोता है ना, वो कभी कभी अल्लाह के लिए रो लेता है. फिर ये कमाल है. कुदरत ने कमाल एक चीज दी आंसू. ये सिंसियरिटी की अलामत है. बंदा बंदे के लिए रोता है, बाद में बंदे को आता है यार ये कोई रोने वाली शख्सियत तो नहीं थी, ऐसा भी नहीं था, है कि नहीं है जी, इस काबिल भी नहीं था, मैंने तो इसको पूजना शुरू कर दिया. और तीसरा लव का मैजिक ये है, ये एक कनेक्टिविटी का सोर्स बन जाता है खुदा के साथ. आप एक जगह कनेक्ट होते हैं, आप उस कनेक्टिविटी को एंजॉय करते हैं, फील करते हैं, वो पेन बन जाती है. आप में से कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो या सुना हो कि लव बाद में पेन बन जाता है. अच्छा मजे की बात है, गॉड के साथ, अल्लाह के साथ मोहब्बत कभी पेन नहीं बनती. एक वाहिद रास्ता है जिसपे एंड नहीं है, चलते जाते हैं. आप कहते हैं इसी पे मरूंगा, फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा. मुझे पता है मेरा ताल्लुक उसके साथ है जो मुझे माफ भी करेगा. लव एक वाहिद एक्सपीरियंस लव का है जिसमें आप पूजा लेवल पे जाते हैं. और ये पूजा लेवल को आप जब उठा के खुदा पे लगाते हैं तो आपको इबादत का सुरूर भी आने लग पड़ता है. आपकी नमाज में सजदे भी आपको लुत्फ देने लग पड़ते हैं. आपका रोजा भी आपको एंटरटेन करता है. आप 7 चक्कर लगाते हैं खाना काबा के, आप आंसू नहीं रुकते. आप कहते हो यार कमाल है, वारी जाने के लायक तो ये जात थी. क्यों थी? क्योंकि आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक छोटा सा काम किया. आपने वो एक्सपीरियंस, वो इमोशंस, वो चीजें जो आपने वहां से लर्न की थी, वो आपने वहां पे अप्लाई कर दी. इसलिए फिर वासिफ अली वासिफ का जुमला, गम छोटे इंसान को खा जाता है और बड़े इंसान को बना जाता है.